آپ فیصلہ حق پہ فیصلہ کریں. آپ سے قوم کو امید ہے, اس منصب پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اسی لیے کہ آپ انصاف کریں گے. تو ہمارا جو 26ویں ترمیم ہے, یہ جو ایک ڈاکہ مارا گیا عدلی کے اوپر, جمہوریت کے اوپر, اور جن پارٹیوں نے ووٹ دیا ہے نہ وہ جمہوری ہیں اور نہ وہ اس لائق ہیں کہ لوگ ان کی شکلیں بھی دیکھیں اس کے بعد. تو یہ ڈاکہ مارا گیا ہے عدلیہ کی آزادی کے اوپر. یہ 26ویں ترمیم کے اس لیے ہم مخالف تھے, ہم ہیں اور ہم رہیں گے, اور ایسی ترمیم کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے انشاءاللہ. عوام نے پہلے بھی مینڈیٹ دیا عمران خان کو, انہوں نے چوری کیا, ان بے شرموں نے چوری کیا, چوری کروایا گیا, اداروں نے مل کے چوری کروایا, اب ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, مزید ترمیمیں کر رہے ہیں. ملک کے قانون کو انہوں نے لونڈی بنایا ہوا ہے. تو ہم پھر عدلیہ سے کہتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کوئی پریشر نہ لیں, آپ انصاف پہ فیصلے دیں. عمران خان صاحب پہ سارے جھوٹے مقدمے ہیں. یہ جو کیس ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے اس میں بینیفیشری ہی نہیں ہے, نہ عمران خان صاحب نہ بشرا بی بی, اور کیس نہیں لگ رہا تھا. الحمدللہ آج ہمیں عید سے پہلے 5 تاریخ کی انشاءاللہ پیشی ملی ہے, اور اس کے اوپر انشاءاللہ جب بحث ہوگی, فیصلہ انشاءاللہ آئے گا, تو پوری قوم کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ڈگوسلے مار کے اپنے آپ کو ننگا کر کے یہ نظام اور جو نظام چلا رہے ہیں وہ کس طریقے سے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, لوگوں کے مینڈیٹ سے کھلواڑ کر رہے ہیں, پاکستان کے قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں, پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر کے یہ سب کچھ کرتے رہیں گے, کچھ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ہماری تحریک جاری ہے, ہماری تحریک جاری رہے گی. عمران خان کے ساتھ ہم تھے, ہم ہیں اور ہم رہیں گے انشاءاللہ. اور وجہ کیا ہے اس کی پوری قوم سن لے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان ہماری قوم کی اور ہمارے بچوں کی جنگ لڑ. چیف جسٹس صاحب سے ایک کیس ہوا ہے جس میں کنوکشن ہوئی ہے, مائک پر کر دو. اور یہ جنوری 17 کی کنوکشن ہے جس میں کیس فائل ہوا تھا. آج تک اس کی سنوائی نہیں ہو سکی تھی. لاسٹ ٹائم ہماری اس کے بعد میٹنگ ہوئی, کمٹمنٹ یہ ہوئی کہ اس ہفتے لگے گا. اس ہفتے دوبارہ نہیں لگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. عدالتوں کا کام ہے, عدالت نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں انصاف کروں گا, بھائی انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. انصاف جب ہو تو بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی فیور کے وہ انصاف ہو. ہمیں یہ امید ہے, خان صاحب نے 29 سال انصاف کے لیے کوشش کی ہے, آج وہ خود جیل میں انصاف مانگ رہے. نواز شریف کے پہلے کیس میں 70 دن کے بعد ان کو بیل ملی, دوسرے کیس میں سزا ہو گئی ہے, 10 سال کی سزا ہوئی تھی, صرف 91 دن کے بعد ان کو بیل ملی ہے. خان صاحب کے 600 سے زیادہ دن ہو گئے, آلموسٹ 2 سال پورے ہونے کو آئے, وہ جیل میں ہیں, ایک کے بعد دوسرا کیس لگتا جا رہا ہے. ہم نے آج چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی, الحمدللہ کیس لسٹ میں آ گیا ہے, لسٹ ایشو ہو جائے گی سیٹرڈے کو, کمپیوٹر میں ڈلا گیا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ 5 تاریخ کو ہمارا کیس سنا جائے گا, اور جب سنا جائے گا تو پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ بیس لیس. اور الرحمن الرحیم, اللہ کا شکر ہے. نہیں ٹھہر جا, میں کر لوں گی, آپ نہ فکر کریں, میں کر لوں گی. اللہ کا شکر ہے آج آپ سارے جو پارلیمنٹیرینز نے ساتھ دیا, انہوں نے یہاں پہ موجود تھے, سارے یہاں پہ موجود تھے. کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ آئے تھے, نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں, اور ان لوگوں نے ساتھ دیا ہے ہماری فیملی کا. اور اس وقت میں چاہتی ہوں کہ جو ججز کو مشکلات ہیں فیصلے دینے میں, جو صرف عمران خان کے لیے یہ مشکلات ہو رہی ہیں, اور ہم جج صاحب جو چیف جسٹس بھی ہیں ان کی مجبوری سمجھ رہے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو بیچارے وعدہ کر رہے تھے کہ وہ چاہیں گے کہ جو زبان دے رہے ہیں ہمارے سینئر موسٹ لائرز کو کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں. اور یہ باری باری جو ہو رہا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے کاز لسٹ میں دیا تھا, تو یہاں پیچھے سے مجھے لگتا ہے کوئی آرڈر کرتے ہیں اور ان کو لسٹ میں ڈلوانے نہیں دیتا. تو میں ان کو بھی بتانا چاہ رہی ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ ہیں, جو بھی ہاتھ ہیں, چاہے یہ تاڈر اور بون کے ہاتھ ہیں جنہوں نے یہ 26ویں ترمیم بنائی, یا کوئی اور ہاتھ ہیں, دیکھیں پیچھے سے کام نہ کریں. آئیں, ہم بھی سامنے بیٹھے ہیں, ہم بہنیں یہاں بیٹھتی ہیں, آپ آگے بتائیں ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہے کیا. مجھے صرف یہ بتا دیں ہمیں, ہمارے بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے, آج تک آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے, ہمارے بھائی نے آپ کو کہا کیا ہے, آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں, اس کو جیل سے نکلتے ہوئے نکلنے کے لیے آپ کیوں ڈر رہے ہیں. وہ تو اس قسم کا انسان نہیں ہے
जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। आप सारा दिन जो मसरूफ़ रह रहे हैं उसके पीछे लगे हुए, वो कह चुके कल हमें, ये सारी ज़िंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फ़रौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज़ आदमी है, वो सूफ़ी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहे हैं। उसका अल-कादिर की जो आज सज़ा आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीरतुन नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस्म के लोग हैं? यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फ़िरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीज़ें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर ख़त्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियाँ आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठें, सामने आके बैठें। हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। हम सामने बैठेंगे, हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 5 तारीख को इन लोगों की मेहनत है। चीफ मिनिस्टर साहब अंदर गए, हमारे यहाँ खोसा साहब थे, अली जफ़र साहब थे, गौहर साहब थे, लेकिन गौहर साहब ने तो कल कह दिया था कि आज़ाद होने लगे हैं 5 तारीख को। आप गौहर साहब से ज़रा कोई सवाल पूछें, ये क्यों कह रहे हैं कि रहा होंगे, इनको कुछ